डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्लासिकल एंड रेनेसां पोइट्री में मेटाफिजिकल पोइट्स के हवाले से आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मेटाफिजिकल पोइट्स का इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर में हमने मेटाफिजिकल पोइट्री की इम्पोर्टेंट सेलिएंट फीचर्स डिस्कस किए। अब हम अपने थर्ड लेक्चर में सबसे अहम मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन की पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार का क्रिटिकल रिव्यू करेंगे। हमें जो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसके सेलिएंट फीचर्स कौन से हैं। वो सेलिएंट फीचर्स जो हमने डिस्कस किए वो 6 हैं, जिनमें सबसे पहले अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी, फिर मेटाफिजिकल विट एंड कंसीट, फिर उनकी लर्नेडनेस, फिर पैराडॉक्सिकल रेशोसिनेशन, फिर डिक्शन एंड वर्सिफिकेशन और देन रिलीजियस पोइट्री था। अब हम जो जिस पोएम का आज एनालिसिस करेंगे, इस एनालिसिस में हम इन 6 बातों को मद्देनजर रखेंगे। इस पोएम का जो पहला स्टैंजा है उसमें पोइट कहता है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर हु क्लेफ्ट द डेवल्स फुट, teach me to hear mermaids singing or to keep off envy's stinging, and find what wind serves to advance an honest mind. इस स्टेंजा में पोएट चंद इम्पॉसिबिलिटीज का जिक्र करता है। उन इम्पॉसिबिलिटीज में एक तो ये है कि पोएट चैलेंज करता है कि तुम जाओ और जाकर किसी टूटे हुए तारे को पकड़ने की कोशिश करो, जो कि नामुमकिन बात है, या तुम मैंड्रिक रूट से कोई हकीकत में कोई चाइल्ड ले आओ, ये भी एक नामुमकिन बात है। अच्छा, या ये बता दें कि सब जो तमाम पास्ट ईयर्स हैं वो कहाँ चले गए, या आप ये बता दें कि डेवल के फुट को 2 हिस्सों में किसने काट के तकसीम किया, या जो मरमेड्स सिंगिंग करती हैं वो उनकी आवाज़ अगर किसी ने सुनी हो। मरमेड्स एक इस तरह के क्रीचर हैं, मिथिकल क्रीचर्स हैं, जो कि उनकी बॉडी हाफ वुमेन की और हाफ फिश की होती है, और ये समझा जाता है कि उनकी सिंगिंग को जो भी सुन लेता है वो इमॉर्टल हो जाता है। या वो एक और इम्पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जिक्र करते हैं, वो ये है कि जेलसी से इंसान कैसे बच सकता है, ये भी एक नामुमकिन काम है। या ये बता दें कि वो कौन सी हवा है, वो अगर चले तो तमाम इंसानों के जहनों को दयानतदार बना दे, यानी कि ये भी एक मुश्किल काम है। इफ़ यू कैन डू एनी ऑफ द अबव, you may be able to find which climate is favorable to promote honesty. मीन ना जान ऑनेस्टी को प्रमोट करने के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर फेवरेबल है, ये बात फाइंड करना भी एक नामुमकिनात में से है। तो यहाँ पर हमें न सिर्फ पोइट की जो नॉलेज है, लर्नडनेस है, उसके बारे में पता चलता है, बल्कि जो मेटाफिजिकल कंसीट और विट है उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि बहुत ही फार फेच्ड आइडियाज़ हैं, और जो कंक्रीट को एब्स्ट्रैक्ट के साथ मिलाना है या स्पिरिट या सबलाइन को कॉमन प्लेस के साथ मिलाना है, वो यहाँ पर बहुत वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। स्टेंजा 2 में पोएट कहता है, इफ thou beest born to strange sights, things invisible to see, write 10,000 days and nights, till age snow white hairs on thee, thou when thou return will tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives a woman true and fair. If you have an inborn capacity to see marvelous sights, embark on a journey of many years till you become old and grey. You will never be able to find a woman who is beautiful and faithful in love at the same time. No beautiful woman can ever be constant in love. फिर जो है ना, पोइट यहाँ पर कहता है कि अगर आप दुनिया में घूमे हैं और आपने अजीब व गरीब नज़ारे भी देखे हैं, आपने वो चीज़ें भी देख ली हैं जो कि नॉर्मली नज़र नहीं आती,
آپ نے 10,000 دن اور 10,000 راتیں سفر بھی کیا ہے، اور آپ نے اتنا لمبا عرصہ سفر کیا ہے کہ آپ کے بال سفید ہو چکے، یعنی کہ آپ کی زندگی کی عمر گزر چکی، اور جب آپ واپس آئیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اور آپ نے مجھے قسم کھا کے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا کہ دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ایک ایسی عورت یا ایک خاتون رہتی ہے جو کہ خوبصورت بھی ہو اور فیتھ فل بھی ہو۔ یعنی پوئٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اوپر والی امپاسبلٹیز ہیں، یہ تو مائنر امپاسبلٹیز ہیں، جو سب سے بڑی امپاسبلٹی ہے وہ تو کسی وومن کا ایٹ دا سیم ٹائم ٹرو اور فیئر ہونا ہے۔ اسٹینزا نمبر 3 میں پوئٹ کہتا ہے if thou findest one let me know such a pilgrimage was sweet yet do not I would not go though at next door we might meet though she were true when you met her at last till you write your letter yet she will be false ere I come to 2 or 3۔ یہاں پر پوئٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ پر ایک ایسی خاتون رہتی ہیں جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم چیسٹ بھی ہیں اور بیوٹیفل بھی ہیں، تو مجھے جا کر اس سے ملنا یا اسے دیکھنا، میں اس کو ایک مقدس پلگرمیج کے طور پر لوں گا۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں تو اگر جو ہے نا میرے گھر کے اگر قریب نیکسٹ ڈور نیبر میں بھی کوئی ایسی خاتون رہتی ہو تو میں ایسی جرنی پہ نہیں جاؤں گا اس کو دیکھنے کے لیے یا اس سے ملنے کے لیے، کیونکہ جب تک کوئی خبر مجھ تک لائے گا اور میں اس خبر کے نتیجے میں ایسی خاتون سے ملنے جاؤں گا تو اس دوران جو وقت گزرے گا، اس وقت کے دوران بھی وہ خاتون 2 یا 3 لوگوں کو دھوکہ دے چکی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک طرح کی ایگزیجریشن ہے جس میں پوئٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی جگہ کسی فیئر اور چیسٹ لیڈی کا ہونا یہ ایک ناممکن بات ہے۔ جہاں تک اس کی کریٹیکل اپریسیشن کا تعلق ہے تو اس کا جو تھیم یا موضوع ہے وہ ہے خواتین کی بے وفائی، انکانسٹینسی آف ویمن ان لو۔ اچھا، یہ انکانسٹینسی آف ویمن ان لو، ہم جنرلی خواتین کے بارے میں ایسی بات کرنا ایک اوور جنرلائزیشن ہو جائے گی، بلکہ بہت سارا انجسٹس بھی ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ ڈن کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور اس کے پرسنل ایکسپیرینس میں اس کے بہت ساری خواتین سے لندن میں تعلق رہا ہے، تو وہ چونکہ ایسے تعلق میں جب بہت ساری خواتین کے ساتھ کسی ایک شخص کا تعلق ہوتا ہے تو اس طرح کے تعلق اکثر ٹوٹتے رہتے ہیں، تو وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر ویمن کی فکلنس کا ذکر کرتا ہے۔ جو اس میں جو طریقہ کار تھا وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے اسٹینزا میں پوئٹ نے بہت ساری امپاسبلٹیز کا ذکر کیا، مینڈرک روٹ سے چائلڈ کا ہو جانا یا فالنگ سٹار کا پکڑ لینا یا پاسٹ ایئرز کہاں چلے گئے ان کا پتہ لگا لینا، تو یہ ساری امپاسبلٹیز کہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی ایک ایبسولوٹ امپاسبلٹی کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ جو ایبسولوٹ امپاسبلٹی ہے وہ اصل میں ہے ایگزسٹنس آف اے وومن who is fair and chaste at the same time، ایک ایسی خاتون کا موجود ہونا جو کہ ایک ہی وقت میں نیک بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ پھر وہ چیلنج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے چیلنج میں کسی بھی ایسے بندے کو رانگ ثابت کر سکتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک ایسی خاتون واقع ہے جو کہ فیئر اینڈ چیسٹ ہے۔ اس پوئم میں جو بایوگرافیکل ایلیمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جان ڈن تھے وہ چونکہ اپنے لو افیئرز کے بارے میں بہت زیادہ مشہور تھے اور اکثر ان میں انڈلجڈ رہتے تھے، تو ان کے موڈ میں کبھی ایلیشن خوشی اور کبھی سینیسزم پاگل پن رہتا تھا۔ مین جب وہ ان کی بلویڈ یا جو خواتین ان کے آس پاس ہوتی تھیں یا ان کو توجہ کا مرکز بناتی تھیں تو وہ خوش ہو جاتے تھے اور وہ ایگزیجریشن میں وہ فلیٹر کرنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن جب کبھی وہ کوئی ان سے بے اعتنائی برتتی تو یہ سینیکل موڈ میں جا کر پاگل پن کی حد تک پھر یہ مایوس ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کا بایوگرافیکل ایلیمنٹ اس پوئم میں موجود ہے۔ جہاں تک میٹر اور ورسیفیکیشن کا تعلق ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی
کہ یہ ریگولر پیٹرن اور ریگولر میٹر کو فالو نہیں کرتے، یہ میٹر کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ یہ سینس کی ریکوائرمنٹ کو فوقیت دیتے ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ ایک سانگ ہے، سانگ میں تو سافٹنس ہونی چاہیے، میوزک ہونا چاہیے اور ردم ہونا چاہیے، لیکن اس سانگ میں آپ ہمیں نائزی آرگیومنٹ لگتا ہے، اور جو اس کا ردم ہے وہ سپیچ ردم سے ملتا جلتا ہے، مین ایوری ڈے لینگویج کا جو ردم ہے وہ تقریباً اس میں ویسا ہی ہے۔ اچھا، زیادہ تر لائنز اس میں ٹیٹرا میٹرک ہیں۔ ٹیٹرا میٹرک کا مطلب ہے کہ یہ اس میں آئمبک فٹ ہے، جس میں ایک انسٹریسڈ اور ایک سٹریسڈ سلیبل ہوتا ہے، اور اس طرح کے انسٹریسڈ اور سٹریسڈ سلیبلز کے 4 پیئرز تقریباً ہر لائن میں موجود ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پوائم۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم جان ڈن کی ہی ایک اور ویری انٹرسٹنگ پوائم دا سن رائزنگ کو ڈسکس کریں گے۔